آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی دعا کو وسیلہ بنایا. اس میں بندے کو نہیں بنایا جا رہا، بندے کی دعا کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے. یہ بھی قابل غور بات ہے، کیونکہ لوگ آپ کو یہ دھوکہ دیں گے، وہ کہیں گے کہ حضرت عمر نے بھی تو حضرت عباس کا وسیلہ پکڑا تھا، وہ ان کی دعا کو وسیلہ بنایا تھا. ٹھیک. انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب کبھی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، حضرت عمر عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے دعا کرتے ہوئے فرماتے، اے اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی کا وسیلہ لایا کرتے تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، یعنی ان سے دعا کروا رہے ہیں، تو آپ ہم پہ پانی برسائیں. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ بارش ہو جاتی تھی. اب یہ ہے کہ اس وقت حضرت عمر کے لیے مدینہ میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بہت دور تھی اور حضرت عباس کا گھر قریب تھا؟ وہ قبر پہ کیوں نہیں جاتے تھے کہ اللہ تیرے نبی کی قبر اس شہر میں ہے، تو ان کے اس قبر کے وسیلے سے یا اپنے نبی کے وسیلے سے بارش برسا؟ ایسا نہیں کرتے تھے. زندگی میں مثالیں دی نا میں نے آپ کو، لیکن آپ کی وفات کے بعد نہیں. یعنی وہ دعا کریں گے ہمارے لیے، یہ مطلب ہے اس کا. یعنی یہ نہیں کہا کہ ابن عباس کا وجود وسیلہ ہے. ایک طرح سے ان کی دعا جو ہے، جیسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وسیلہ آپ کو بناتے تھے، کیا وہ یہ کہتے تھے آپ نبی ہیں، آپ کے صدقے یہ کام ہو جائے، یا آپ سے دعا کراتے تھے؟ کیا کرواتے تھے؟ دعا تھی اصل میں. یعنی ان کا وجود نہیں، ورنہ تو اگر یہی تو قبر پہ چلے جاتے. ٹھیک ہے. حضرت معاویہ نے ایک مرتبہ یزید بن اسود کو وسیلہ بنایا تھا. ایک کتاب ہے علامہ البانی کی التوسل و احکامہ، اس میں یہ روایت انہوں نے لکھی ہے کہ آسمان نے بارش روک لی تو امیر معاویہ اور دمشق کے لوگ بارش کی دعا کے لیے نکلے. جب معاویہ ممبر پہ بیٹھے تو یزید بن اسود کا پوچھا کہ کہاں ہے. لوگوں نے ان کو بلایا تو وہ لوگوں کے گردنیں پھلانگتے ہوئے سامنے آئے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ممبر پہ آنے کا حکم دیا کہ اوپر آ جاؤ. وہ ممبر پہ چڑھے اور معاویہ کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئے. پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ ہم آج تیرے پاس سفارش لے کر آئے ہیں اس بندے کی جو ہم میں سب سے بہتر اور افضل ہے. یعنی ان کے نزدیک وہ ایک نیک انسان تھے. پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا اللہ آج ہم تیرے پاس یزید بن اسود کی سفارش لے کر آئے. پھر آپ نے کہا، اے یزید اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ بس یہ بندہ پیش کر دیا آپ کو، بلکہ کیا کہا، یزید دعا کرو. انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، یعنی ان سے کہا کہ آپ دعا کریں. زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ ایک بادل مغرب کی طرف سے نمودار ہو گیا، گویا کہ وہ ڈھال ہے، یعنی بہت چھوٹا سا تھا، اور اس کے لیے ہوا چل پڑی اور پھر بادل نے ہم پہ بارش برسائی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم لوگ گھروں کو نہ پہنچ سکتے. ٹھیک. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان خود بھی دعا کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو خیال آتا ہے کہ اچھا میں، جو اس کے گمان میں، اس کے ذہن میں کوئی نیک شخص ہو سکتا ہے تو اس سے کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے، اور اس میں کوئی حرج نہیں. کبھی ہو سکتا ہے زندگی میں آپ نے تجربہ کیا ہو اس چیز کا. پیپرز کی خوب پریپریشن کی ہوتی ہے، پھر امی کو کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں، میرا پیپر اچھا ہو جائے. بالکل بچوں کو بھی کہا جا سکتا ہے ہاتھ اٹھاؤ، بچوں کی اللہ سنتے ہیں کہ معصوم ہے، گناہ نہیں کیے. بالکل. والدین کی دعائیں دیکھیے، وہ ایک لسٹ بھی آتی ہے نا جس میں کس کس کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو پھر اس میں جیسے طالب علم بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، جیسے والدین کی اپنی اولاد کے لیے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک ہے. تو قبر پہ جانے کی بجائے جو زندہ ہیں ان کے ساتھ معاملہ کریں.